تو لوگوں نے بتایا اے امیر حمزہ، آپ کے بھتیجے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے بڑے برا بلا کی کہا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کی ہے۔ ابھی حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو جب یہ سنا کہ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے یہ کہا ہے، برا بلا کہا ہے، تو معاذ اللہ ان کے خلاف زبان درازی کی ہے، تو وہ تیر کمان جو پکڑے ہوئے تھے وہ تیر کمان لے کے جو ہے وہ حرم میں چلے گئے، مکہ کے جو صحن تھا اس میں چلے گئے۔ تو جا کے نا ابو جہل کے سر پہ کمان مارا، کمان کو ابو جہل کے سر کے مارا، اتنے زور سے مارا کہ ابو جہل کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت امیر حمزہ نے مار کے کہنے لگا کہ تو سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاوارث ہیں، تو ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان ابھی نہیں ہوئے۔ تو غصے میں مار کے ابو جہل کو تو ان کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے، ان کے خلاف بکواسات کرتا ہے۔ میں نے سنا آج تو نے ان کے خلاف بکواس کی ہے، تو مارا نا، تو مار کے پھر کہنے لگے خبردار، آج کے بعد ان کے خلاف کوئی بات، کوئی زبان درازی کی تو انہیں ان کو اکیلا سمجھا، میں بھی انہی کے دین میں سے۔ حضرت امیر حمزہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو کہنے لگے غصے میں، جلال میں آ کے، میں بھی انہی کے دین میں سے ہوں جس دین کا پیغام میرا بھتیجا لے کے آیا ہے، میں بھی اسی دین میں سے ہوں۔ تو یہ کہنے کے بعد حضرت امیر حمزہ حضور کے پاس چلے گئے، جا کے کہا میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے ابو جہل سے، اور اس کو کہہ کے آیا ہوں کہ میں بھی آپ کے دین میں سے ہوں، لہٰذا میں بھی آپ کے دین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا حضرت امیر حمزہ نے اور مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو بڑی قوت اور بڑی طاقت ملی، اور پھر 2-3 دن گزرے حضرت عمر فاروق بھی ایمان لے گئے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق کا، چونکہ موضوع بھی نہیں اور وقت بھی نہیں، تو اگر ہوتا وقت تو ضرور سناتا۔ پھر کبھی حضرت عمر فاروق کا جو ہے موضوع ہوا تو انشاءاللہ حضرت عمر فاروق کے جو سیرت ہے اور ان کا ایمان لانے کا واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا کہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ یہ تو آپ نے بات سنی ہو، کوئی کسی کو مارنے کے ارادے سے آیا ہو، راضی نامہ کسی نے کروا دیا، وہ درمیان میں راضی تو ہو جاتا، جا ٹھیک ہے تجھے معاف کیا، لیکن ایسی بات آج تک نہیں سنی ہوگی کوئی قتل کرنے کے ارادے سے آئے اور غلام بن جائے۔ حضرت عمر فاروق آگے غلام بن گئے تھے، قتل کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب قرآن کی آیتیں سنی نا، اپنی بہن کے گھر جا کے قرآن سنا، تو اس وقت حضرت عمر فاروق کے دل میں ایمان آ گیا، کیونکہ ایمان کیسے نہ آتا، حضور جو ادھر دوسری طرف حضور کے ہاتھ جو اٹھے تھے، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے، تو پھر عمر کے دل میں ایمان کیوں نہیں آنا تھا، حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت محترم 15 شوال کو، اس مہینے کی 15 تاریخ کو غزوہ احد پیش آیا، جس میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی۔ احد، غزوہ احد کیوں کہتے ہیں اس غزوے کو؟ وہ اس لیے کہ یہ احد پہاڑ کے ساتھ تھا، یہ میدان احد پہاڑ کے ساتھ تھا، اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، کہ جو احد کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے، یعنی پہاڑ احد کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس لیے اس بنا پہ اس کو کہا جاتا ہے غزوہ احد۔ حضرت محترم غزوہ احد جو ہے یہ پہاڑ ہے احد کا، اس کے بارے میں ہے کہ یہ جنتی ہے،
حضور فرماتے ہیں یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے، تو یہ احد پہاڑ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ وہ 9 میل لمبا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ 9 میل لمبا پہاڑ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ آقا سے محبت کرتا ہے۔ آقا سے محبت کرتا ہے تو وہ جنتی پہاڑ کہلایا، وہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ تو اگر غلام آقا سے محبت کرے اور کہے اپنا جینا اپنا مرنا سب کچھ آقا کے لیے ہے، تو اس غلام، کیا وہ غلام جنت میں نہیں جائے گا جو حضور سے محبت کرے گا؟ اگر ایک پہاڑ حضور سے محبت کرے، پہاڑ محبت کرے، تو جب حضور احد پہ آئے تھے نا تو احد پہاڑ جھومنے لگا، کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا، میں نے کہا زلزلہ نہیں تھا، وہ احد پہاڑ جھومنے لگا تھا حضور کی آمد سے کہ حضور میرے اوپر تشریف لائے ہیں۔ تو وہ احد پہاڑ جو حضور کی آمد پہ جھومنے لگا وہ جنتی ہے۔ تو جو حضور کا غلام حضور کی آمد پہ جھومے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ حضرات محترم، غزوہ احد کیوں پیش آیا، وجہ کیا ہوئی تھی؟ رمضان المبارک میں 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی، اور وہ جنگ بدر کے اندر 70 کافر واصل جہنم ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، قیدی بن گئے، جن کے اندر حضور کے چچا قیدیوں کے اندر حضرت عباس بھی تھے۔ تو حضور کا علم غیب دیکھا نا، حضور نے فرمایا چچا فدیہ لاؤ آزاد کر دوں، کہا بھتیجے کچھ بھی نہیں، چچا وہ اینٹ سونے کی، وہ سونا کی اینٹ جو بیوی کو دے کے آئے تھے، میری چچی کو دے کے آئے تھے آتے وقت کہ میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ واپس آیا تو تیرے کام آئے گی۔ اب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، وہ سونے کی اینٹ گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عباس نے دیکھا نہیں یہ تو غیب ہے، میرے اور میری بیوی کے علاوہ تو کسی کو اس بارے میں علم ہی نہیں، اور اس وقت تو سوشل میڈیا اور ٹیلی فونک سسٹم بھی نہیں تھا جو کوئی بتا سکے، تو یہ کیسے پتہ ہے؟ حضور کا علم غیب دیکھا تو حضرت عباس ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ تو 70 جو گرفتار ہوئے، 70 واصل جہنم ہوئے، اور 1000 کا لشکر کافروں کا، اگر 313، تو عالی شان جب فتح حاصل کی مسلمانوں نے تو وہ کافر شکست خور ہو کے واپس گئے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یار ہم مسلمانوں کا بدلہ لیں گے، ان مسلمانوں سے اس بات کا جو انہوں نے ہمارے 70 مارے ہیں، ہمیں شکست دی ہے، بدلہ لینا ہے بس۔ بدلے کی ضد میں وہ پورا سال محنت کرتے رہے، تلواریں بناتے رہے، پیسے جمع کرتے رہے، سرداران جنگ کا سامان اکٹھا کرتے رہے، جاری کی پورا سال، اپنے مجاہد تیار کیے پورا سال کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ تو پورا سال، پچھلے 1 سال رمضان میں آپ کا سال، رمضان ختم ہوا، شوال کا مہینہ آ گیا، سال گزر گیا، تو انہوں نے تیاری کی۔ ادھر حضرت عباس جو ہیں، جو غزوہ بدر کے موقع پہ اسلام لائے تھے، انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا مکہ میں آ کے۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں، سارے سرداران، انہوں نے خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ خط 14 شوال کو حضور کے پاس پہنچا۔ دوسری طرف کفار مکہ کے وہ بھی قریب آ چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لیا۔ اب جنگ بدر میں چونکہ حضرت حمزہ نے، جو حضرت ہندہ تھی، وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کے والد کو بھی قتل کیا تھا، ان کو یہ بھی غصہ تھا۔
تو انہوں نے ایک وحشی نامی جو غلام تھا اس کو تیار کیا کہ اگر تم حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو تجھے میں آزاد کر دوں گی، تجھے آزاد کر دوں۔ حضرت محترم تو حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ حد آیا ہے مکہ سے چچا حضرت عباس کا کہ سارے جو کافر ہیں وہ 3000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جنگ کرنے کا کیا خیال ہے؟ اب جو صحابہ تھے نا ان کے اندر تو پہلے جذبات تھے جہاد کے، تو وہ تو کہہ چکے تھے کہ اپنا جینا اپنا مرنا سب اسی کے در پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم جنگ کریں گے۔ بعد صحابہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں کیجیے، بعد نے کہا نہیں باہر جا کے جو احد پہاڑ ہے اس کے قریب جنگ کی جائے۔ تو وہاں پہ جو تھا نا ایک منافق عبداللہ بن ابی، وہ منافق تھا، 1000 کا لشکر حضور کے ساتھ تیار ہوا تو وہ تھا منافق، اس نے کوئی بہانہ کر کے کہ میرا مشورہ نہیں ماننا گیا، جنگ مدینہ میں ہونی چاہیے تھی، تو 300 بندوں کو لے کے واپس ہو گیا۔ 1000 میں سے 700 باقی رہ گئے، 700 صحابہ اور دوسری طرف 3000 کا لشکر تھا، اور صحابہ کے اندر جوش اس طرح تھا، جنگ کا جذبہ اس طرح تھا۔ حضرت رافع بن خدیج چھوٹے بچے تھے، حضور نے فرمایا رافع تم واپس چلے جاؤ، تم چھوٹے ہو۔ تو حضرت رافع پنجوں کے بال کھڑے ہو گئے، ایڑیاں اٹھا کے کہنے لگے حضور دیکھو میں چھوٹا تو نہیں ہوں، میں بھی جاؤں گا ساتھ، میں بڑا ہو چکا ہوں، ایڑی کو اٹھا کے پنجوں کے بال کھڑے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، رافع کو بھی ساتھ۔ حضرت سمرہ وہ کم عمر نوجوان تھے، حضور نے فرمایا چلو سمرہ تم واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت سمرہ کہتے ہیں حضور میں کیوں واپس جاؤں، جب رافع جائے گا تو پھر میں کیوں واپس جاؤں گا، میں بھی ساتھ جنگ کروں گا، میں تو رافع سے بھی زیادہ دلیر ہوں۔ حضور فرمایا کیسے پتہ چلے گا تم مجھ سے زیادہ دلیر ہو؟ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ کشتی کروا لے، جب کشتی کی تو حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو زمین پہ لٹا دیا۔ تو حضور نے بچوں کا جذبہ دیکھا، یہ بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت محترم کفار میدان احد میں پہنچ چکے تھے، پہلے پڑاؤ ڈال دیا، اور دوسری طرف 15 شوال جمعے کا دن، جمعے کے بعد حضور روانہ ہوئے۔ حضرت محترم حضور نے اپنی طرف ایک پہاڑی پہ جس طرف دوسری طرف سے ہو کے دشمن حملہ کر سکتا تھا 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا، 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کیا، اور کفار کا جو لشکر تھا ان کے اندر بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا، متکبر تو کافر پہلے ہی تھے۔ حضرت طلحہ بن ابو طلحہ میدان میں اترے وہ کافروں کی طرف سے، تو ان کا غرور یہ تھا، وہ کہنے لگے کوئی ہے جو مجھے جہنم میں پہنچا دے، یعنی ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں، کہتا ہے کوئی مجھے جہنم میں پہنچا دے یا مجھ سے مر کے جنت میں چلا جائے۔ یہ اس کے الفاظ تھے کافروں کی طرف سے جو آیا تھا طلحہ، یعنی کوئی ہے جو مجھے مارے، مجھے جہنم میں پہنچا دے، یا پھر مجھ سے مر کے وہ جنت میں چلا جائے۔ حضرت علی نے سنا تو فرمایا میں ہوں۔ حضرت علی آئے، ایک ہی وار سے اس کو جو سر ہے اکھاڑ کے رکھ دیا، سر پھاڑ دیا ایک ہی وار میں، تڑپنے لگا اور اس کا صدر کھل گیا، جسم ننگا ہو گیا۔ حضرت علی چھوڑ کے آ گئے، کسی نے پوچھا کہ علی چھوڑ کیوں دیا، تڑپ رہا تھا، مار تو دیتے۔ کہا وہ صدر کھل گیا تھا، مجھے حیا آئی، میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت محترم دوسری طرف حضرت حمزہ نکلے، اور طلحہ کا بھائی جب آیا میدان کے اندر اس کو غصہ، میرے بھائی کو قتل کر دیا، مار دیا، تو اس کا بھائی میدان کے اندر آیا تو حضور کے چچا حضرت حمزہ آئے، انہوں نے شانے پہ مارا،
اور یہاں سے چیرتا ہوا شانے سے یہاں چیرتا ہوا ریڑھ کی ہڈی بھی کاٹ دی. یعنی حضرت حمزہ کا اتنا وار تھا، اتنا مضبوط. تو حضرت علی کو ہم اسد اللہ کہتے ہیں. حضرت حمزہ کا لقب بھی اسد اللہ و رسول ہے. یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول کا بھی شعر ہے. حضرت محترم حمزہ نے اس کی ہڈی کاٹ کے ریڑھ کی بھی. تو پھر کہنے لگے ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ میں اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں جو حاجیوں کو سیراب کرنے والا ہے آب زمزم سے. اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں جو اب حاجیوں کو آب زمزم سے سیراب کرنے والا ہے. حضرت محترم وحشی نامی جو غلام تھا اس نے چھپ کے وار کیا، چھپ کے اس نے وار کیا. ہمیں اسلام نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا بعد میں اسلام لائے ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں. حضرت وحشی جو پہلے اسلام نہیں لائے تھے، حضرت ہندہ جب اسلام نہیں لائے تھے، جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو لیکن جب اسلام لے کے آ گئے تو ہم صحابی بن گئے، صحابیہ بن گئی، تو ہم ان کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں. اسلام نے تربیت ایسی کی ہے کیونکہ یہ جو ان کا جرم تھا، گناہ تھا، یہ اسلام لانے سے پہلے تھا. حضرت محترم حضرت وحشی جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے چھپ کے وار کیا نیزے کے ساتھ. حضرت حمزہ کا جو ہے پیٹ اس کے اندر سے وہ نیزہ رار پار ہو گیا. حضرت محترم حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو پھر وہ حضرت ہندہ جن کے والد کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا جنگ بدر کے اندر، انہوں نے روایتوں میں ملتا ہے کہ کلیجہ بھی چبایا گیا حضرت حمزہ کا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں احد کے مقام پہ ہی حضرت حمزہ کو جو ہے وہ دفن کیا تھا. تو 15 شوال یہ حضرت حمزہ کا عرس بھی ہے شوال المکرم کے اندر. حضرت محترم حضرت حمزہ کے ساتھ ایک اور نام ہے حضرت حنظلہ کا. حضرت حنظلہ ابھی ایک دن شادی کو ہوئے ہیں، ایک دن شادی کو ہوا، رات کا پہر ہے، پتہ چلا کہ حضور میدان احد میں چلے گئے. جذبہ دیکھو صحابیوں کا، ایمان دیکھو صحابیوں کا. اب غسل کرنے والے ہیں، غسل بھی نہیں کیا کیونکہ دل کے اندر محبت رسول جو تھی کہ حضور میدان احد میں چلے گئے ہیں. شادی کا پہلا دن بھی ہے، غسل بھی نہیں کیا. پتہ چلا تو فوراً تلوار لی اور غزوہ احد میں چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو اجازت طلب کی، میدان کے اندر انہوں نے بھی جنگ کی. اب جب حضرت حنظلہ کی شہادت ہوئی نا، حضرت حنظلہ کی، تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے دیکھا ان کا جو جسد مبارک تھا، جسم تھا، وہ نہیں مل رہا تھا. حضور نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے اٹھا کے لے گئے، حنظلہ کو فرشتے اٹھا کے لے گئے ہیں تاکہ اس کو غسل دے. تو حضرت حنظلہ کو جو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن کو جو فرشتوں نے غسل دیا تھا. جب تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ جسد مبارک پھر وہاں پڑا ہے، زمین پہ پڑا ہے. تو صحابہ قریب گئے تو جسد مبارک سے پانی کے کچھ قطرے بھی، پانی کے قطرے ٹپکے. حضور نے فرمایا حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. حضرت محترم فتح حاصل ہو گئی، کفار شکست فاش ہو گئے. تو جب حضور مال غنیمت جمع کیا نا، تقسیم کرنے لگے، تو جو پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز تھے نا، وہ بھی آ گئے. جب وہ آ گئے اس وقت ابھی حضرت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، وہ دشمنوں کی طرف سے جنگ کر رہے تھے. تو حضرت خالد بن ولید بڑے سیانے سپاہ سلار تھے، بڑے تیز بھی تھے. تو جب انہوں نے دیکھا وہ 50 آدمی جو پیرے پہ کھڑے تھے
وہ بھی چلے گئے ہیں، تو دوسری طرف سے حضرت خالد بن ولید نے سپاہیوں کے لے کے حملہ کیا، تو وہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر جو اسلام کے پہلے مبلغ کہلائے ہیں، وہ ان کی شہادت بھی ہوئی، اور بھی کافی صحابہ کی شہادتیں اس وقت ہوئی جب دوسری طرف سے حملہ ہوا۔ حضرت محترم حضرت مصعب بن عمیر کوئی عام ہستی نہیں، جب یہ مدینے میں آئے تھے نا، اپنا گھر چھوڑا تھا، سب کچھ چھوڑا تھا، تو اس وقت مصعب بن عمیر وہ تھے، مدینے کے اندر لوگ ان کی مثال دیتے تھے، یہ جو لباس پہنتے تھے سب سے اعلیٰ لباس ہوتا تھا، سب سے قیمتی لباس ہوتا تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا، اسلام لائے، صرف 2 چادریں تن پہ رہ گئی تھی، وہ مصعب بن عمیر۔ حضرات محترم، ان کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کی جو شکل ہے وہ حضور سے ملتی تھی، جس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا، افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے، اور صحابہ ہمت ہار بیٹھے۔ جب یہ الفاظ دیکھیں کہ حضور شہید ہو گئے، یہ افواہ پھیلی، تو صحابہ ہمت ہار بیٹھے، تو اب کہنے لگے ہم کس کے لیے لڑے؟ جن کے لیے لڑتے تھے وہ دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت علی نے نعرہ لگایا، کہنے لگے اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے؟ اٹھو، آگے بڑھو۔ حضرت علی نے جب نعرہ لگایا تو پھر صحابہ کے اندر جوش بڑھا اور صحابہ لڑے۔ حضرت انس بن نضر وہ کہنے لگے ہم کیا کریں گے زندہ رہ کے؟ اتنے تیزی سے جنگ کی کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب ان کی جو ہے جسد اطہر اٹھایا گیا تو 80 سے زیادہ جو نیزے ہیں ان کے نشانات اور تلواروں کے نشانات ان کے جسم پہ موجود تھے۔ یعنی اس طرح صحابہ نے جنگ لڑی، زخم آتے گئے، پیچھے نہیں ہٹے، 80 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم مبارک پہ۔ حضرات محترم، ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، زخم اتنے زیادہ تھے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے پہچانا کہ یہ حضرت انس ہے۔ پھر ایک صحابی نے حضور کو دیکھا اور نعرہ لگایا حضور تو موجود ہے، تو پھر صحابہ حضور کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ حضرات محترم، وہ مقام، وہ صحابہ کا جذبہ، حضرت ابو دجانہ وہ اپنے پیٹھ سے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ نیزے کے وار روکنے لگے دشمنوں۔ حضرت طلحہ کفار کی تلواریں اپنے ہاتھوں سے روکنے لگی، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ حضرات محترم، حضرت قتادہ کا ذکر نہ ہو تو غزوہ احد ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، ہاتھ میں پکڑ کے حضور کے پاس۔ عقیدہ سنو حضرت قتادہ کا، کسی طبیب کو تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ آج کا کوئی بندہ ہوتا، ملا ہوتا، وہ تو کہتا جناب فوراً جاؤ کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، وہ تمہارا آپریشن کرے، علاج کرے۔ آنکھ تو ضائع ہو گئی، اب نکلی ہوئی آنکھ تو ضائع ہو جاتی ہے۔ تیر سے جو آنکھ نکل جائے یا آنکھ میں گولی لگ جائے وہ تو ضائع ہو جاتی ہے۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی جب ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ بھی آنکھ کی جگہ پتھر رکھ دیتے ہیں، یعنی پتھر کی آنکھ بنی ہوئی تھی وہ بھی رکھ دیتے ہیں، چلو یار اس سے نظر نہیں آئے گا دوسری آنکھ میں گزارا کر دینا۔ یعنی ایسا معاملہ ہو گیا کہ آنکھ کا ڈیلا ہاتھ میں پکڑا تو حضرت قتادہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ پھر آنکھ والی جگہ پہ رکھ دی، تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں بعد میں اس آنکھ سے جس پہ حضور نے اپنا لعاب لگا کے رکھا تھا دوسری آنکھ سے زیادہ نظر آتا ہے۔ اتنی اس کی تیز روشنی، اتنا نور اس میں آ گیا کہ اس آنکھ سے وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، ایک صحابیہ حضور تھے، وہاں پہ جتنے بھی غلام تھے، آج تو ہم نماز ہمارے لیے مشکل ہو چکی ہے نا، تو وہ جانے دے کے بھی حضور کے نعرے لگاتے تھے، ہم نعرے لگا کے بھی نماز نہیں پڑھتے۔
ہم نعرے لگا کے بھی نماز نہ پڑھیں، وہ صحابہ جانے دے کے بھی جو ہے نعرے حضور کے گا۔ حضرات محترم، بڑی قربانیاں دی۔ ایک صحابیہ جن کا شوہر غزوہ احد میں شہید، جن کا والد غزوہ احد میں شہید، جن کا بھائی، جن کا بیٹا غزوہ احد میں شہید ہو گیا، جب مدینے کے اندر فواد پھیل گئے کہ جناب والا معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے، کسی نے افواہ پھیلا دیتے، تو دو صحابیہ دو دنیا میدان احد کی طرف جا رہی ہیں، راستے اندر جڑا بھی صحابی ملتا ہے کچھ نہیں آنا، اے دسو میرے حضور کا حال کیا۔ ایک صحابی بول کے کہتے ہیں، اے صحابیہ تیرے والد میدان احد اندر شہید ہو گئے، پھر کہنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اے دسو میرے حضور کا حال کیا۔ ایک صحابی بولے، اور تیرے شوہر نو میدان احد کے اندر کافروں نے شہید کر دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اے دسو میرے حضور کا حال کیا۔ فرمایا تیرے بیٹے نو تیرے بھائی نو میدان احد کے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ اور صحابیات طرف کے کہندیاں نے، اور میں کچھ نہیں ابھی مینوں ایک تے سنو، ٹھیک ہے میرا والد قربان ہو گیا، حضور تے نہ جان نثاری کی تھی، اعلیٰ اعزاز ہے میرا شوہر حضور تے قربان، اعلیٰ اعزاز میرا بھائی حضور تے قربان، اعلیٰ اعزاز میرا بیٹا حضور تے قربان، اعلیٰ اعزاز میں کچھ نہیں ہے ابھی، ایک دسو میرے مصطفیٰ دا حال کیے۔ بول کے کہتے ہیں جی حضور ٹھیک نہ سلامت نے، وہ کہنے ہیں انہا چل میں نو حرام نہیں آمنا، انہا چل میں نو سکون نہیں ملنا، جدو تک میں اپنی آنکھاں مصطفیٰ نو دیکھنا لگا۔ پھر اگے دوڑ دیا جا رہی ہیں، انہیں تھوڑی دیر ہوئی ہے، سامنے حضور آ رہے ہیں، حضور نے ویکھیا ویکھ کے کہنے یا رسول اللہ سونے آقا جو تسی سلامت ہو، بے شک میرا والد قربان ہو گیا، بے شک میرا بھائی شہید ہو گیا، بے شک میرا شوہر شہید ہو گیا، اور میرا بیٹا جدوں میں بڑی محبت کرتی سی، اولاد تو بڑی پیاری ہوتی ہے نا، اولاد واسطے بندہ سب کچھ قربان کر